بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل پاکستان انجمن تاجران کے زیر تمام یہ آج کی پریس کانفرنس جس میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے ساتھ تاج عباسی صاحب ہیں جو فرنیچر ایسوسی ایشن پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں، احمد خان صاحب بیٹھے ہیں F10 مرکز کے پریزیڈنٹ ہیں، کامران کاکا خیل صاحب ہیں چیئرمین G10 مرکز، اپنا ہمارے راجہ حسن اختر صاحب صدر بلو ایریا، میرے بائیں طرف ہمارے خالد چودھری صاحب اطلاعات و نشریات آل پاکستان انجمن تاجران، اسد عزیز صاحب صدر جناح سپر مارکیٹ، شہزاد عباسی صاحب صدر سپر مارکیٹ، اور ہمارے فاروق صاحب جنرل سیکرٹری آل پاکستان ہوٹل ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن۔ میرے پیچھے سارے دوست جو کھڑے ہیں، جناح سپر کے جنرل سیکرٹری صاحب میں ہمارے عبد الرحمان صاحب، G10 4 سے ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب کھڑے ہیں، G8 مرکز سے ہمارے راجہ خرم نیاز صاحب کھڑے ہیں، وسیم عباسی صاحب کھڑے ہیں، شاہد عباسی صاحب کھڑے ہیں، میں آصف صاحب بیٹھے ہیں، یاسر عباسی صاحب بیٹھے ہیں، سعید خان صاحب بیٹھے ہیں، عبد الرحمان صدیقی صاحب۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ یہ سارے دوستوں کا موقف ایک ہی ہے۔ ہماری بات اصل میں مصیبت یہ ہے کہ اس ملک میں جو حکومت آتی ہے پھر ان سے جو وزیر خزانہ ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں ان کو بھی آتی کہ کس کو وزیر خزانہ لگائیں، کون اس ملک کا نظم و نسق جو پیسہ ہے وہ کس کے پاس ہوگا، وہ کیسے چلائے گا۔ بدقسمتی ہماری، کوئی الیکٹڈ MNA ہمارا وزیر خزانہ نہیں بن سکتا، ہمیشہ سے رہنا ہے۔ کبھی شوکت ترین ہوں گے، کبھی شوکت عزیز ہوں گے، کبھی حفیظ پاشا ہوں گے، کبھی حفیظ شیخ ہوں گے، کبھی معین قریشی ہوں گے، کبھی اسحاق ڈار ہوں گے، کبھی وہیں سے IMF سے بلاتے رہیں گے اور ہم ملک کا خزانہ انہیں دیتے رہیں گے۔ اور جو آتا ہے وہ ایک نئی پریکٹس کرتا ہے۔ مشرف صاحب سے لے کر ہم مصیبت میں ہیں، ہم کہہ کے تھک چکے ہیں کہ ہم اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ہمیں ٹیکنیکل زبان میں ہم سے بات نہ کی جائے۔ لیکن IMF مجھے سمجھ نہیں آتی ان کو کیوں کہتا ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں ان سے آپ ٹیکنیکل اور مشکل الفاظ میں بات کریں۔ اردو ہماری قومی زبان ہے، حکم دیا جا چکا ہے سپریم کورٹ کے بھی لارجر بینچ نے کہ اردو زبان میں ہمیشہ بات ہوگی۔ اب پاکستان میں وزیر اعظم صاحب خود کہتے ہیں اردو زبان میں بات ہوگی، لیکن ہمارا گوشوارہ آج بھی انگریزی میں اور اتنا ٹیکنیکل ہے کہ اسے کوئی ٹیکنیکل بابو کے علاوہ کوئی فل نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیں یہ سیل ٹیکس رجسٹریشن میں پھر سے لا رہے ہیں۔ باہر کہا جا رہا ہے، وزیر خزانہ صاحب جب بھی میڈیا پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو کوئی نہیں، ڈیوائس صرف 4 5 10 20 بڑے دکانداروں کو لگا رہے ہیں۔ آج ڈیوائس کا نوٹس 10 بائی 12 سائز کی دکان کو بھی آیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا پتہ نہیں ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں کہ ہم بڑی دکانوں کو اس میں رجسٹرڈ کر رہے ہیں، برانڈ کو کر رہے ہیں، چینز کو کر رہے ہیں، لیکن میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ 10 بائی 12 کی دکان ہے اور اس پہ ڈیوائس لگانے کا نوٹس آیا ہے۔ اسی طرح سیل ٹیکس کے نوٹس ہر دکاندار کو آ رہے ہیں۔ یہ وہی پریکٹس ہے جو پرویز مشرف صاحب آرمی کو لا کر ہم پر مسلط اس وقت کرنا چاہ رہے تھے۔ 17 دن پورا پاکستان ہڑتال میں رہا لیکن ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ ہم سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ پوائنٹ آف سیل پہ یہ ڈیوائس لگانا چاہتے ہیں۔ او بھائی خدا کے بندے، آپ کے سامنے آپ نے سپر مارکیٹ میں لگائی ہے، یہ کسی کو کیا اختیار ہے کہ FBR کے 10 12 لوگ جا کر کسی کے کاروبار پہ بیٹھ جائیں، اس پہ ڈیوائس لگا کے کنٹرول اپنے پاس کر لیں۔ او بھائی تم کون سی فیسلٹی ہمیں دیتے ہو؟ دنیا کی بات کرتے ہو کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ عزت تاجر کو ملتی ہے۔ دنیا کا وزیر اعظم جب منتخب ہوتا ہے وہ سب سے پہلے تاجروں سے بات کرتا ہے، لیکن یہاں سب سے پہلے تاجروں پر ڈنڈا چلایا جاتا ہے۔ کورونا کے مارے یہ تاجر 3 سال ہو گئے، ہم کس مصیبت میں ہیں، کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، گھر کا سامان خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ہمیں ہر روز ایک نئی مصیبت، ہر روز ایک نیا نوٹس آ رہا ہے اور پھر وہی پریکٹس کی جاتی ہے جو ناممکن ہے، جو فضول پریکٹس ہے۔ تو میری گزارش ہے حکومت فی الفور اس کو واپس لے۔ سیل ٹیکس ڈیوائس کو ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے، ہم اس کو نہیں لگنے دیں گے بالکل کسی بھی حالت میں۔ دوسرا، سیل ٹیکس رجسٹریشن، آپ کہتے ہیں جی سیل ٹیکس رجسٹرڈ ہو۔ او بھائی جب میں نے سیل ٹیکس دینا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں زیرو ریٹڈ ریٹرن فائل کریں،
تو پھر مجھے کیوں مصیبت میں ڈالتے ہیں؟ سیل ٹیکس آپ نے لے لیا مینوفیکچرر کے پاس اور امپورٹر کے پاس، جب ان دونوں نے دے دیا آپ کہتے ہیں وہاں سیل ٹیکس چوری ہوتا ہے۔ اور بھائی میں تو ذمہ دار نہیں ہوں نا، آپ کا محکمہ اگر چوری کراتا ہے، آپ کا بندہ وہاں پر موجود ہے، وہ چور بنا ہوا ہے، وہ چوری سکھاتا بھی ہے اور کرتا بھی ہے، تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، تاجر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو آپ تاجر کو اس مصیبت میں نہیں ڈالیں۔ اب اگر ہم زیرو ریٹڈ ریٹرن فائل کرتے بھی ہیں تو ہمیں ایک ٹیکنیکل بابو کی ضرورت ہے، اور وہ ٹیکنیکل بابو ہمیں کم از کم 3.5 لاکھ روپے میں سال میں ملے گا۔ اور بھائی مجھے بتائیں، جس دکاندار کو 50,000 انکم ٹیکس دینا ہے، سیل ٹیکس دینا نہیں ہے، تو اس پر 3.5 لاکھ کا بوجھ سال کا کیوں ڈال رہے ہیں؟ یہ کون سمجھائے آپ کو کہ یہ پاکستان جو ہے یہ باہر کی طرح لٹریسی ریٹ ہمارا نہیں ہے، اور تاجروں میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ جو نہیں پڑھتا ہے، جو اسکول کالج نہیں جاتا ہے، اس کو ہم دکان کھول دیتے ہیں۔ تو خدا کا واسطہ مہربانی کریں، ہمیں اس سیل ٹیکس سے جان چھڑائیں۔ یہ اتنا پیچیدہ نظام ہے جس کو کوئی آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ہم اسے نہ تو سیل ٹیکس کی رجسٹریشن اور نہ ہی ہم پوائنٹ آف سیل پہ ڈیوائس لگانے دیں گے۔ 29 تاریخ کو ہم نے پورے پاکستان میں اعلان کر رکھا ہے، پورے پاکستان سے تاجر، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، بلوچستان سے، KPK سے، کراچی سے، سندھ سے اور جنوبی پنجاب تک، اسلام آباد، راولپنڈی میزبان ہوگا، اور پورے پاکستان کے تاجر 29 تاریخ کو FBR کا گھیراؤ کریں گے۔ اور تاجر اس وقت تنگ بجنگ آمد بیٹھا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے فی الفور اس مسئلے کا حل نکالیں، نہیں تو یہ نہ ہو کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ حالانکہ ہم نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا ہے، کبھی کسی کو پتھر نہیں لگا، کبھی کوئی گملہ نہیں ٹوٹا ہے، لیکن ہم پر پہلے بھی کئی دفعہ آنسو گیس استعمال کی گئی، شیلنگ کی گئی، لیکن ہم اب اس صورت میں اس طرح سے نہیں آ رہے ہیں۔ پورے ملک کا تاجر صف باندھ کر آ رہا ہے۔ برائے مہربانی یہ شوکت ترین صاحب کو جو وزیر خزانہ آتا ہے وہ نئی پریکٹس کرتا ہے، مہربانی کریں ان کو ہٹائیں اور مڑ کے اسد عمر صاحب کو وزیر خزانہ بنائیں، تاکہ فکس ٹیکس کا جو نظام انہوں نے قومی اسمبلی سے پاس کرایا تھا وہ ہم پر لاگو کر دیں۔ ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، ہم صرف ٹیکس اس کو نہیں دینا چاہتے ہیں جو ہمارا ٹیکس چوری کرتا ہے۔ دوسری بات، آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس کم دیتے ہیں آپ لوگ، اور بھائی آپ کو ہم زیادہ دیں کس لیے کہ آپ 4 لاکھ روپے تنخواہیں لے لیں، آپ 2.5 کروڑ کی گاڑیاں رکھ لیں، آپ 10 کروڑ کے بنگلے بنا لیں، اور ہم اسی طرح مصیبت میں پڑے رہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ انصاف تحریک انصاف کی حکومت ہے، یہاں تو چاہیے تھا مزدور اور امیر المومنین کی ایک جیسی تنخواہ ہوتی، یہاں پہ MNA کی اور عام آدمی کی برابر اخراجات ہوتے، برابر کی گاڑیاں ہوتی۔ ظلم ہے، جدھر دیکھیں ہمیں تو سمجھا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑیاں بک گئیں، بھینسیں بک گئیں، بڑا یہ انقلاب آ رہا ہے ہمارے پاس، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں انہی بڑی گاڑیوں میں سارے لوگ جا رہے ہیں، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تاجر ٹیکس چور ہے۔ اور بھائی ہمارا ٹیکس تو سارا چوری ہو جاتا ہے، تو ہم کس کو ٹیکس دیں، کیسے دیں؟ ہمیں کوئی آ کر یا تو کہے کہ کرپشن پہ سزائے موت کا بل پاس کرتے ہیں چائنا کی طرح تو ہم ضرور ترقی کریں گے۔ اگر قانون پاس کرتے ہیں، ادھر حلف اٹھاتا ہوں کہ جو 10,000 دے رہا ہے وہ 20 دے گا، جو 50 دے رہا ہے وہ 1,00,000 دینے کے لیے تیار ہوگا، ہم سے ہماری اس محکمے سے جان چھڑا دیں۔ محکمے کے لوگ سارا دن لوگوں کو اب بھی بلیک میل کر رہے ہیں، سارا دن نوٹس جعلی بھیج کر کروڑوں روپے کا اس کو کہہ دیتے ہیں تیرے اوپر 4 کروڑ ٹیکس ہے، وہ بیچارہ یا تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس کو کورونا میں داخل کر لیتے ہیں، وہ مصیبت میں چلا جاتا ہے۔ خدا کے لیے ہماری جان چھڑائیں ان جعلی نوٹسوں سے۔ پھر 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ 5 لاکھ سے آپ ان کے ساتھ مکمکا کر رہے ہیں، تو ساتھ ہی پھر پولیس کے اختیارات دے رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اور جو ٹیکس کلیکٹر ہے اس کو پولیس کے اختیارات دے رہے ہیں۔ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے ہماری پولیس کیا کرتی ہے، سب کو پتہ ہے کہاں۔ اب وہی کام اگر محکمے کے پاس آئے گا، یہ جب پولیس پن بیٹھے گی تو یہ بھی پھر سارا دن جیبیں بھرے گی۔ تو خدا کے لیے یار، اگر آپ نے کرپشن آپ سے نہیں ختم ہو رہی تو طریقہ ہم بتا دیتے ہیں کہ شوکت عزیز نے ایک پریکٹس کی تھی جو سیلف اسیسمنٹ سکیم تھی۔ آپ کو یہ خطرہ ہو کہ ہم
جو مرضی بھریں گے. ہم حلفاً یہ بات کرتے ہیں کہ جو دے رہے ہیں اس سے نیچے نہیں جائیں گے, 10% بڑھا کر جمع کرا دیں گے. لیکن اس لعنت کو ہم سے ہٹا دیں. یہ جو سیل ٹیکس کی لعنت ہے, یہ جو ڈیوائس ہے ہمارے کاروبار پہ قبضہ کرنے کی, اس کو ہم کسی صورت بالکل بھی قبول نہیں کریں گے. گاڑیوں کے اوپر دوبارہ سے ٹیکس آ رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. 20-20 لاکھ کی گاڑی 40 لاکھ کی ہو گئی ہے, 40 کی 60 لاکھ کی ہو گئی ہے. کوئی چیز رک نہیں رہی ہے. سارا نزلہ کس پر آ کے گرتا ہے؟ دکاندار نے. او بھائی, دکاندار نے پی آئی اے کو ڈیفالٹر نہیں کیا ہے. پی آئی اے اگر 500 ارب روپے کے خسارے میں ہے تو کسی دکاندار کی وجہ سے نہیں ہے. ریلوے اگر خسارے میں ہے تو کسی دکاندار کی وجہ سے نہیں ہے, وہ بیوروکریٹ کی وجہ سے ہے, وہ آپ کے سیاستدانوں کی وجہ سے. ملک کا کوئی ادارہ منافع بخش نہیں ہے. 500-600 ارب روپے کے خسارے میں کیا وہ تاجروں نے کیے ہیں؟ ٹیکس جو کسٹم, آپ جا کر دیکھیں روزانہ کسٹم والے کیا کر رہے ہیں. 100 کنٹینر نکلتا ہے, الیکٹرانکس کا سامان ہوتا ہے, ادھر لنڈا لکھا ہوتا ہے کسٹم کے رجسٹر پہ کہ لنڈا گیا ہے. تو بھائی ٹیکس چوری کون کر رہا ہے؟ ٹیکس چوری محکمہ کر رہا ہے. سب کو پتہ ہے. وزیر اعظم صاحب کہہ کر اس بات کو تھک گئے ہیں کہ میں اس ایف بی آر کو ٹھیک کرنا ہے, لیکن ایف بی آر ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. تو پھر کون فرشتے آئیں گے, کون لوگ آئیں گے جو ایف بی آر کو ٹھیک کریں گے؟ ان کو ہم سے ہٹا دیں. آج لکھ لیں, جو ٹیکس اس وقت اس سال وصول ہوا ہے آپ ان کو ہٹا دیں. اگر اس سے 3 گنا زیادہ ٹیکس نہ آئے, میں سزا چوک میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں. لیکن چوروں کے ہاتھوں میں سارا کچھ رہے گا تو ہم بھی مصیبت میں رہیں گے, آپ بھی مصیبت میں رہیں گے. جب تک اس ملک کو اگر آپ صحیح ڈگر میں چلانا ہے تو اخراجات کم کرنے ہوں گے. آپ کو ان بڑی گاڑیوں سے نیچے اترنا ہوگا, ہیلی کاپٹر سے نیچے اترنا ہوگا. وزیر اعظم صاحب نیچے آ کر عام آدمیوں, ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں, باہر وزیر اعظم سائیکل پہ جاتا ہے, باہر وزیر اعظم پیدل جاتا ہے. او بھائی ہم تو پیدل ادھر نہیں کسی کو دیکھتے ہیں. موٹر وے پہ چڑھیں, پیچھے سے گاڑیوں کی, عام آدمی بیچارہ 140 سپیڈ ہو جائے 30 ہو جائے اس پر 750 جرمانہ ہے. اتنی گاڑیاں کالے رنگ کی لائٹیں جلا کر آ رہی ہوتی ہیں جیسے جہاز جا رہے ہیں, ان کو کوئی نہیں روکتا ہے. اس ملک میں کیا قانون ہے؟ کون اس ملک کو کنٹرول کر رہا ہے؟ خدا کے لیے اس ملک کو اگر کوئی سسٹم بنانا ہے, کوئی طریقہ کار کرنا ہے تو برائے مہربانی ایسی کوئی قومی اسمبلی لائیں. پھر کہتے ہیں جی پڑھے لکھے سارے یہ تھے. اگر یہ پڑھے لکھے ہیں تو پھر ان پڑھوں کی, اس سے تو ان پڑھ بہتر ہیں. پھر ملک کو کم از کم اس میں آزاد تجارت تو ہو رہی تھی, کام تو چل رہا تھا, لوگ کاروبار کر رہے تھے, ملک خوشحال تھا, مہنگائی کوئی نہیں تھی, سارا کچھ ٹھیک تھا. اگر آپ سے ٹھیک ڈالر 170 پہ پہنچ گیا, پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں کہاں تک. یہ سارا کیا ہے؟ یہ اچھی پلاننگ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ اگر اچھی پلاننگ ہوتی تو ملک بڑے اچھے طرح سے چل رہا ہوتا اور کسی پر الزام نہ لگتا. جس کا دل کرتا ہے بیوروکریٹ کا, جس کا دل کرتا ہے سیاستدان کا, وہ کہتے ہیں تاجر چور ہے, ٹیکس نہیں دیتا ہے. او بھائی انصاف کریں, چور کون ہے؟ میرے ٹیکس پہ عیاشی کون کر رہا ہے؟ میرے ٹیکس پہ ظلم کون کر رہا ہے؟ اس ملک کے ساتھ وہ گھر نہیں چل سکتا جس کے اخراجات زیادہ ہوں اور آمدن کم ہو. وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جس پہ قرضوں کا بوجھ ہو. قرضے لے کر ہمیں سڑکیں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرضے لے کر ہمیں میٹرو چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یار ہمیں وہ سڑک صحیح ہے جس میں ہم پیدل چلے جائیں گے لیکن ہم پر بوجھ نہ ڈالیں. اس ملک پہ قرضے کم کریں, اخراجات کم کریں. آمدن کے مطابق, آمدن تو ہے ہی کوئی نہیں آپ کے ملک کی, تو پھر آپ اتنے خرچے قرضے لے کر کیوں کرتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. کوئی سوال ہوگا اس سے پہلے تاج عباسی صاحب. پاکستان فرنیچر ایسوسیشن انجمن تاجران پاکستان کے 29 تاریخ کو ہونے والے احتجاجی دھرنے کی بھرپور حمایت کرتی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان سے ہمارے فرنیچر کے تاجر, ہمارے فرنیچر بنانے والے اور بیچنے والے بھرپور طریقے سے اس دھرنے میں شرکت کریں گے. کیونکہ اس پچھلے 2019 میں جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا اس میں جو ہم سے وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں کیے گئے. اس دفعہ 2021 کے اس بجٹ سے پہلے ڈاکٹر اشفاق صاحب جو ہمارے ممبر سے ٹیکس تھے, اب وہ چیئرمین ابھی آ رہے ہیں, انہوں نے بائی فیس ہمارے ساتھ جو میٹنگ کی اس میں وعدہ کیا کہ فرنیچر کے اوپر جو 1000 یا 2000 والی شرط لگائی گئی ہے سیل ٹیکس کے حوالے سے, اس کو ہم ختم کریں گے. وہ بھی ختم نہیں کی گئی. اور اس کے اوپر ظلم یہ ہے کہ مہنگائی کا اتنا ایک طوفان ہے
کہ ہمارا فرنیچر بنانے کا جتنا مٹیریل مہنگا ہوا ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اس لحاظ سے ہم بھرپور طریقے سے اس دھرنے کی حمایت بھی کرتے ہیں اور شرکت بھی کریں گے, اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 29 سے پہلے ہمارے جتنے بھی انجمن تاجران کے سینئر قائدین ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور ان کو ایک ایسا ریلیف پیکیج دیں جس سے تاجر مطمئن ہو جائے, ورنہ 29 تاریخ کی جتنی بھی ہماری ایکٹیویٹی ہوگی اس میں اگر کوئی مسئلہ بھی ہوگا تو اس کی حکومت ذمہ دار ہوگی. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اسد عزیز بنا سپر مارکیٹ F7 مرکز کا پریزیڈنٹ, اور میں مکمل حمایت کرتا ہوں 29 کی جو پاکستان کی کھال کی دی گئی ہے, اور ہماری مارکیٹ میں بھی نوٹسز تقریباً اجمل صاحب سب کو ہی آ چکے ہیں ابھی تک. اور اس میں سب سے بڑا جو ظلم ہے کہ یہ کہتے ہیں جی سیل ٹیکس کی رجسٹریشن ہوگی, آپ نے کسٹمر سے پیسے لینے ہیں. آپ مجھے بتائیں پہلے اتنی مہنگائی ہے, ایک 100 روپے کی چیز لیں گے آپ کو 117 دینا پڑے گا. آپ کے پاس جو فروکیہ مارکیٹ ہے اس میں 100 روپے کی چیز ملے اور آپ کو F6 میں سپر مارکیٹ سے 117 کی ملے تو آپ کہاں سے لیں گے؟ ابھی آپ جا کے اتوار بازار جمعہ بازار کو دیکھیں 4-4 کلومیٹر کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. لوگ سستے کے لیے, لوگوں کی انکم پہلے سے کم ہوئی اور مہنگائی بڑھ گئی ہے. آپ ادھر سبزی منڈی جا کے دیکھیں, اسلام آباد کے پوش ایریے کے لوگ وہاں پہ چیزیں لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ یہ مارکیٹوں میں سیل ٹیکس کی وجہ سے لوگ اب شاپنگ کے لیے نہیں آ رہے. تو ہمارے آلریڈی بہت زیادہ کرائسس میں چل رہے ہیں پچھلے 2 سال سے کورونا کی وجہ سے, اور بل بھی بجلی کے بڑھا دیے ہیں اور کافی اخراجات بڑھ گئے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے جیب سے نہیں دینے, یہ سیل ٹیکس پے کرنا ہے کسٹمر نے. آپ مجھے بتائیں جب 17% لگے گا تو کسٹمر مارکیٹوں میں آئیں گے؟ کسٹمر کدھر جائیں گے؟ سستے بازاروں میں جائیں گے, وہاں سے لیں گے. تو ہم کیا کریں گے؟ بجلی کے بلوں میں ہم 60% تک ٹیکس دے رہے ہیں, ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں. تو کہ کسٹمر اب مارکیٹ میں نہیں آئے گا کس طرح بل پے کریں گے؟ تھینک یو. شہزاد صاحب. میں یہی کہوں گا جی کہ گزشتہ 2 سال گزرے ہیں, اس دوران ہماری مارکیٹ کے اندر بہت سارے کاروبار بند ہو چکے ہیں کورونا کے باعث, لاک ڈاؤن کے باعث. لیکن تاجر اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے POS کی اور سیل ٹیکس کے حوالے سے جو نوٹسز آ رہے ہیں, تاجر انتہائی پریشان ہے. اس کو نظر آ رہا ہے کہ آگے وہ کاروبار نہیں کر سکے گا. لہٰذا 29 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ سپر مارکیٹ کے تمام تاجر اجمل بلوچ صاحب کی قیادت میں FPR بلڈنگ کا گھیراؤ کریں گے, اور ہم انشاءاللہ اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک ہمارے مطالبات کو نہیں مانا جائے. جی میرا تعلق پاکستان ریسٹورنٹ ایسوسیشن سے ہے, اور ریسٹورنٹ انڈسٹری کو 18 ماہ مکمل بند رکھا گیا کیونکہ ہمیں دکان کے اندر کسٹمرز کیا ہمارے اسٹاف کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی. اس وجہ سے ریسٹورنٹ انڈسٹری تباہ حال ہے. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا یہ جا رہا ہے کہ اب جو صدارتی آرڈیننس آیا ہے جس میں ہر چھوٹا ریسٹورنٹ, ایک عام جو چائے پراٹھے والا ریسٹورنٹ ہے وہ بھی اب سیلز ٹیکس دے گا. تو 18 ماہ سے جو انڈسٹری ہی بند رہی وہ سیلز ٹیکس کیسے دے گی؟ ہم بار بار حکومت سے یہ مطالبہ کر چکے کہ دنیا پوری میں ریسٹورنٹس کو ریلیف پیکیجز دیے گئے. پاکستان میں ہمارے کہیں بھی کسی بھی صوبے میں یا وفاق میں نے کوئی 1 روپے کا کوئی ریسٹورنٹ کو ریلیف پیکیج نہیں دیا. بجلی کے بلوں میں بھی اگر کچھ دیا گیا ہے تو وہ عام چھوٹے دکاندار کو شاید دیا گیا ہو, لیکن 3 فیز میں کسی بھی ریسٹورنٹ کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. ایک تو ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے ان کے لیے ریلیف پیکیج بالفور اناؤنس کیا جائے, اور جو پراپرٹی ٹیکس میں 300 گنا اضافہ کیا گیا ہے اس 300 گنا اضافے کو فوری واپس لیا جائے, اور جو پراپرٹی ٹیکس وصول کیا جائے وہ جو ریسٹورنٹ کا کرایہ دار ہے اس کے ساتھ 2 سال کے اس ٹیکس کے ساتھ 2 سال کا حکومت اپنی طرف سے لگا کے یہ 4 ماہ کا پراپرٹی ٹیکس بنتا ہے رینٹ کے حساب سے, وہ ہر اس چھوٹے ریسٹورنٹ کو دیا جائے تاکہ وہ اپنے کاروبار کو بحال کر سکے. کیونکہ ریسٹورنٹس کے اس وقت جو 50% لوگ ہیں وہ اپنا کاروبار چھوڑ کے عام ریسٹورنٹ کے اوپر ملازمت کی تلاش میں ہیں, اور لاکھوں ویٹر جو بے روزگار ہیں ان کے گھروں میں فاقے ہیں, ان کے لیے ریلیف پیکیج کا اناؤنس کیا جائے. اگر یہ چیزیں نہیں کی جاتی تو 29 ستمبر کو جو انجمن تاجران آل پاکستان کا اسلام آباد FPR کا دھرنا ہے اس میں پورے ملک
के रेस्टोरेंट शामिल होंगे। और अगर हुकूमत ने ये 2 दिन में हमें कोई इस पे ना दिया तो 29 तारीख को हम पूरे मुल्क के रेस्टोरेंट्स को कॉल देंगे, वो अपने मुलाजमीन के साथ, अपने बच्चों के साथ इस्लामाबाद इन धरने में इंशाल्लाह शामिल होंगे। मैं बिल्कुल अपने पूरे तालों के साथ अजमल रोड की इजाज़त इंशाल्लाह 29 तारीख को इंतज़ार देंगे। और इसके अलावा हमारे रूरल एसोसिएशन भी ऑल पाकिस्तान इंशाल्लाह करीब में नैब सदर रूरल एसोसिएशन का भी तो इंशाल्लाह हम इनके शाना उठाना चाहिए। काफी साहब 1 मिनट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान का खतीब चेयरमैन जीदल मरकज़, हम पूरे ताजरों समेत इंशाअल्लाह अपने कायद जनाब अजमल बलोच साहब के साथ शाना बशाना होंगे और दरख्वास्त करते हैं गवर्नमेंट से कि आप पढ़ाई जो आप लोगों ने FWO को टैक्स माफ किया उसकी सजा हम ताजरों को ना दें। तो ये दरख्वास्त है गवर्नमेंट से भी कि 2 दिन है इसमें आप कर ले, नहीं है अरबल के साथ हम उधर मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदर बियोरिया राजा सनकरा अजमल बलोच साहब को यकीन दिलाता हूँ कि जो जिस काज की आपने बात की ये आपका ज़ाती नहीं बल्कि हम सब का है, इसमें हम सब आपके साथ हैं, शाना बशाना है। इसमें आप देखेंगे टैक्स की आपने बात की, जो ज़ालमाना टैक्स है वो माचिस की तीली से लेके हर चीज़ पे टैक्स है। आप बिजली के बिल देखे उस पर टैक्स है, गैस का कौन सा ऐसा टैक्स है जो हम नहीं दे रहे। 3600 टैक्स दे रहे हैं, फिर भी ऊपर से जो ज़्यादा लगाया जा रहा है उसमें हम खिलाफ हैं। और इंशाअल्लाह ताला 29 तारीख को हम आपके साथ शाना बशाना करेंगे। जी कोई सवाल जवाब कोई है? सवाल? बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर भाई साहब आप भी आए हैं, अल्ताफ़ शाह साहब आप भी आए हैं, इरफान चौधरी साहब हैं, शफीक भाई साहब हैं, इफ्तिखार भाई साहब हैं, सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं तो चाहता हूँ एक नारा लगा दें, प्रेस क्लब में नहीं लगाते। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया।